بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سورہ النحل آج ہم شروع کریں گے۔ پہلا رکوع 9 آیتوں پر مشتمل ہے، پہلی آیت سے 9 آیت تک۔ اس رکوع میں کفار مکہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ جنہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ جس عذاب کی خبر ہم کو دے رہے ہیں وہ آتا کیوں نہیں؟ اتنے سالوں سے آپ یہی کہتے آئے ہیں کہ سرکشی مت کرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو، کفر کا راستہ اختیار مت کرو، اور ہم ہیں کہ کفر کا راستہ ہی اختیار کرتے جا رہے ہیں، نافرمانی ہی کرتے جا رہے ہیں، آپ کی بات کو جھٹلاتے ہی جا رہے ہیں اور کھلا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں مانیں گے، آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ اور آپ یہ کہتے آ رہے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، عذاب آئے گا، پریشانی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن کچھ بھی آتا نہیں ہے، ہر چیز ہمارے فیور میں ہی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب ایسے میں آپ جو ہم کو ڈراتے ہیں عذاب آئے گا عذاب آئے گا، تو یہ عذاب آتا کیوں نہیں ہے؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں عذاب کیسا ہوتا ہے، آپ کی بات کتنی سچی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے جو ان لوگوں کو جلدی تھی عذاب کی، اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اچھی چیز کا انتظار کرنا سمجھ میں آتا ہے۔ ایک اچھی چیز آنے والی ہے، کب آتی ہے کب آتی ہے، انتظار کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن عذاب کا انتظار کرتے ہوئے تو کوئی سمجھدار تصور بھی نہیں کر سکتا کہ عذاب جلدی آئے، اس کی جلدی کریں۔ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ عذاب کا انتظار کرتے جائیں؟ جلدی مت کرو، اپنے وقت پر آئے گا، اور جب آئے گا تو پھر تم کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ یہ جہاں ان کی سرکشی اس لیول تک جا چکی تھی، وہیں ان کا ظلم و ستم بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ کئی سال تک مسلمان کفار کا ظلم و ستم سہ رہے تھے، اپنا کام ضرور کر رہے تھے، لیکن ان کی ریشہ دوانیاں، ان کے ظلم و ستم کے واقعات کم ہوتے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ ادھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، رسول اللہ کو یہ حکم دیتا جا رہا تھا کہ صبر کرو، انتظار کرو، ایک وقت آئے گا، تب تک تم اپنا کام کرتے رہو اور ان کے ظلم و ستم کو برداشت کرو۔ اور مسلمان برداشت کرتے ہی جا رہے تھے، لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کافروں سے کہو کہ اب ان کے عذاب کا وقت آ چکا ہے۔ اب مکے میں جب تک مسلمان ہیں تم لوگوں نے ظلم و ستم بڑا کر لیا، اب یہاں سے مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے والے ہیں، اس کے بعد مسلمانوں کا جو پلڑا بھاری ہوگا، اس کے بعد تم کو سمجھ میں آئے گا کہ تم کیا کر رہے تھے، اس کا ذکر اس میں ہو رہا ہے۔ تو اس سورہ کا نام سورہ النحل رکھا گیا ہے۔ النحل اصل میں کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ اس سورہ کے درمیان میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 68 میں اس شہد کی مکھی کا ذکر ہوا ہے، تو اس حوالے سے اس سورہ کا نام بھی شہد کی مکھی کے نام پر سورۃ النحل رکھا گیا ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ یہ آیت میں نحل کا ذکر ہے، تو اس لیے سورہ کا نام بھی نحل رکھا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ۔ اللہ کے جس حکم کا اب تک تم انتظار کر رہے تھے، اب وہ وقت قریب آ گیا ہے، زیادہ دور نہیں ہے، بہت جلدی وہ وقت آ جائے گا، اللہ کا حکم آ جائے گا۔ فلا تستعجلوا، زیادہ عجلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تستعجلوا ایک امر ہے، استعجال سے بنا ہے، کسی بھی چیز کا وقت سے پہلے آنے کا خواب دیکھنا، انتظار ایسا کرنا کہ ایک بری چیز ہے لیکن آپ وقت سے پہلے آ جانے کی تمنا رکھیں۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور وہ وقت پر ایک چیز آتی ہے، لیکن آپ کسی وقت سے پہلے ہی اس چیز کے آنے کی تمنا کر لیں تو اس کو کہتے ہیں استعجال۔ یہاں پر وہی بیان کیا جا رہا ہے کہ عذاب آئے گا، ضرور آئے گا اور اپنے وقت پر آئے گا، اور اب اس کا وقت آ بھی رہا ہے۔ تم کو غیر ضروری جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اور اللہ تعالیٰ تو پاک ہے اور برتر ہے، تمہاری اس کفر اور شرک والی حرکتوں سے اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان ہونے والا تو نہیں ہے۔ تم جو کرنا ہے کرتے رہو، اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، وہ بڑی پاک ذات ہے۔
تم اگر شرک کرتے ہو تو اس سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں، اس کی وحدانیت میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا تو پھر تم بچ کر نہیں نکل پاؤ گے۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ اللہ تعالیٰ وحی کے ساتھ فرشتوں کو اتارتا ہے اور یہ حکم دیتا ہے کہ لوگوں کو خبردار کرو، اور فرشتے اتر کر اللہ کے بندوں میں سے، انسانوں میں سے اللہ کے حکم سے ایک بندے کو منتخب کرتے ہیں، چنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلاں بندے کے اوپر وحی اتارو، تو یہ اللہ کی مرضی اور مشیت ہے، وہ جس کو چاہے اس کام کے لیے چن لیتا ہے۔ اب کافروں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اللہ کو اگر بندوں کی ہدایت کے لیے کسی کو نبی بنانا تھا، کسی پر وحی ڈالنا تھا، تو پہلے تو کوئی فرشتہ اتارتا، ہم جیسے انسان کو کیوں نبی بنایا؟ یا اگر انسانوں میں ہی نبی بنانا ہوتا تو کسی رئیس کو، کسی بااثر آدمی کو، کسی بڑے آدمی کو، کوئی بہت بڑا وی آئی پی جس کے لوگ بات مانتے ہیں، جس کا اثر چلتا ہے لوگوں کے اوپر، کوئی سیلیبریٹی ہے، کوئی بہت بڑی پرسنالٹی ہے جس کے فین فالوئنگس بہت زیادہ ہے، جس کے پاس مال دولت ہے، جس کے پاس اثر و رسوخ ہے، ویسے کسی آدمی کو نبی بنانا تھا۔ ایک عبد المطلب کے پوترے کو، وہ بھی یتیم، جس کے پاس کچھ مال دولت زیادہ نہیں ہے، اس کو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اب اللہ تعالیٰ کو یہ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس کو بنانا ہے، کس کو نہیں بنانا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر کے وحی دے کر بھیجتا ہے، اور بندوں میں سے، انسانوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر کے اس کو نبی بناتا ہے، اس کے پاس ہی جا کے وحی اترتی ہے، اور اس کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ لوگوں کو خبردار کرو۔ اور ایک ہی پیام اب تک سارے انبیاء نے دیا ہے، وہ یہی ہے کہ بندوں کو ڈراؤ کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈریں۔ سب کچھ وہی ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور ڈرنا بھی ہے تو اسی سے ڈرنا ہے، باقی کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خلق السماوات والارض بالخلق، اور اسی نے آسمانوں کو پیدا فرمایا اور زمین کو پیدا فرمایا حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، حکمت و مصلحت کے ساتھ۔ تعالی عما یشرکون، اور یہ جو شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ اس سے بالاتر ہے۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اب یہ جو جھگڑا کر رہے ہیں نا، توحید کے اوپر جھگڑا، رسالت کے اوپر جھگڑا، احکام کے اوپر جھگڑا، اختلافات، یہ وہ جو مسائل انسان پیدا کر رہا ہے، انسان کو پہلے اپنی حقیقت پر غور کرنا چاہیے۔ انسان کو ایک ناپاک خطرے سے پیدا کیا گیا، یہ تو اس کی حقیقت ہے، اور اب وہ بڑا ہو کر، ہوش سنبھال کر، جسم میں طاقت و توانائی حاصل کر لیا، عقل حاصل کر لیا، تھوڑا تجربہ حاصل کر لیا، تو اپنے آپ کو کیا کی سمجھنے لگا، اب جھگڑا کر رہا ہے ان باتوں پر۔ تو جھگڑا کرنے سے پہلے، کنٹروورسیز پیدا کرنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے کہ کیا وہ ایسا کرنے کا اہل ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ پہلے کیا تھا۔ اب ذرا اس کو کچھ صلاحیتوں سے نواز دیا گیا تو اپنے سے باہر ہو رہا ہے، اور اللہ کا انکار کر رہا ہے، اس کے پیغام کو ہی جھٹلا رہا ہے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ مِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور یہ جو جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا دنیا میں، انعام کہتے ہیں چوپائے، 4 پاؤں سے چلنے والے، ان میں سے انسانوں کے لیے کتنے فائدے ہیں۔ ایسے شیپس ہوتے ہیں جن کا اسکن نکال کر لوگ جو ہے سردیوں کے موسم میں اپنے لیے لباس تیار کرتے ہیں، اون کا لباس تیار ہوتا ہے، اور کئی فائدے حاصل کرتے ہیں جانوروں اور مویشیوں سے، اور پھر آخر میں تم ان کا گوشت بھی کھاتے ہو۔ یہ شیپس کو، یہ جانوروں کو جو زمین پر چلتے ہیں، چوپائے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور اس کے اندر تمہارے لیے ایک زیب و زینت ہے، جمال ہے،
خوشنما منظر ہے۔ اگر تم ان بھیڑوں کے خوشنما منظر کو دیکھنا چاہتے ہو تو کبھی کسی ہرے بھرے جنگل کو چلے جاؤ جہاں پر ہر طرف ہریالی ہوتی ہے، وہاں چلے جاؤ، اور بھیڑوں کا ایک ریوڑ چرانے والا جو لے کے ان کو نکلتا ہے صبح صبح چرانے کے لیے، صبح صبح اپنے منزل سے نکلتا ہے ہریالی کے میدانوں میں چرانے کے لیے، اور پورے وہ جانوروں کو چراتا رہتا ہے۔ ان لوگوں کا ایک ریوڑ ہوتا ہے، صبح صبح جاتے ہیں اور دن بھر چرتے ہیں، اور پھر شام کو پورے لوٹ کر اپنے منزل پر آتے ہیں۔ تو یہ جو منظر ہے، اس منظر کو ہی دیکھو، تم کو کتنا اچھا لگے گا۔ کبھی تم جا کر دیکھا کرو، جانوروں کو چراتے ہوئے جو منظر انسانوں کی آنکھوں کو بھلا لگتا ہے وہ دیکھو۔ یعنی انسان کے لیے جہاں ضرورت کی چیزیں بنائی، وہاں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بھی بنا دیا۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ۔ اور پھر ایسے جانور بھی ہیں جو تمہارے لیے تمہارا سامان اپنے پیٹھوں پر اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ایک شہر سے دوسرے شہر کو تم ان کے اوپر سوار ہو کے جاتے ہو، کبھی سواری بنتے ہیں، کبھی تمہارا سامان اٹھانے والے بنتے ہیں، کبھی پیسنجر ٹرین کی طرح کام کرتے ہیں تمہارے لیے، کبھی بار برداری کا کام کرتے ہیں، تمہارا سامان اٹھا کے لے جانے کا کام کرتے ہیں۔ حالانکہ تم اگر بغیر جانور کے ہی یہ کام کرنا چاہو تو تمہارے لیے بڑی مشقت ہو جائے گی۔ ایک شہر سے دوسرے شہر پر اگر تم جانا ہو، تم کو سامان لے کر یا اکیلے بھی، تو پیدل چل کے جاتے جاتے تمہارے لیے کتنی دقت اور پریشانی ہو جائے گی۔ لیکن یہ جانور تمہارا کام آسان کر رہے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب بڑا مہربان ہے اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ تمہاری ضرورت کے سارے سامان اللہ نے زمین پر پیدا کیے ہیں۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اور اسی طریقے سے شیپ سی نہیں، بڑے جانور ہی نہیں، گھوڑے پیدا کیے، خچر پیدا کیے، گدھے پیدا کیے، یہ سب تمہارے کام میں آ رہے ہیں تاکہ تم ان کے اوپر سواری کرو، اور پھر تمہارے لیے زینت ہے، زیب و زینت کا سامان ہے اس کے اندر ہے۔ ایک تو سواری ہے، دوسرا تمہارے لیے ایک عزت کا سامان بھی ہے۔ گاڑیاں جو ہوتی نا، وہ صرف سواری کے لیے نہیں ہوتی، کبھی کبھار شان کی بات بھی ہوتی ہے۔ اگر صرف سواری ہوتی تو پھر معمولی سواری بھی کافی تھی، عالیشان لگژوریس گاڑیاں لوگ نہیں خریدتے تھے۔ زیب و زینت کا سامان بھی ہوتی ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور آگے ایسی بھی سواریاں پیدا کرے گا جن کے بارے میں تم جانتے بھی نہیں ہو، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب دیکھیے، یہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے فیوچر میں آنے والے نئے نئے قسم کے سواریوں کا اشارہ دیا جا رہا ہے۔ یہ تو اس وقت کے سواریاں تھے، خچروں پر بیٹھنا، گدھوں پر بیٹھنا، گھوڑوں پر بیٹھنا، گائے بیل کی سواری کرنا، مویشیوں سے استفادہ کرنا، یہ اس زمانے کی چیزیں تھیں۔ لیکن آئندہ نئے نئے سواریاں، نئے نئے قسم کے مینس آف ٹرانسپورٹ جو نکلنے والے تھے، اگر ان مینس آف ٹرانسپورٹ کا قرآن مجید میں اس وقت ذکر کر دیا جاتا تو اس وقت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اشارہ دے دیا۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور پھر پیدا فرمائے گا ایسی سواریاں جن کو تم اس وقت نہیں جانتے۔ جب وہ نکلیں گی تب اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، یہ اس کی عنایت ہے جو لوگوں کو اتنا سب سہولتیں فراہم کر کے پھر ہدایت کا راستہ بھی دکھا رہا ہے پورے دلائل کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ دعویٰ کر دیا کرنے والے نے اور آپ کو ماننے پر مجبور ہونا پڑا، ایسا نہیں ہے، بلکہ دلائل بتائے جا رہے ہیں، ایک ایک چیز کی مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اس دنیا میں جہاں سچائی کا راستہ دلائل کے ساتھ بتا دیا گیا ہے، وہیں غلط راستے بھی موجود ہیں۔ اب اگر تم نے سچائی کے راستے کو چھوڑ کر غلط راستوں کا انتخاب کیا تو پھر اس میں خسارہ تمہارا ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا تھا۔ اگر اللہ چاہتا ساری دنیا میں سارے لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں تو کوئی نہیں روک سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اپنے اوپر نہیں رکھا،
تمہارے اختیار میں دے دیا، اس وجہ سے تم گمراہ ہو رہے ہو۔ تو اس طریقے سے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو سہولتیں انسان کو دی ہیں، جو اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے سامان مہیا کیے ہیں، اگر ان چیزوں پر ہی انسان اپنی توجہ ڈالے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ کوئی ایسا خدا ہے جو بندوں کی ایک ایک چیز کا خیال کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس سے روگردانی اختیار کرنا، اس سے دور جانا اور ایسی سرکشی کا مظاہرہ کرنا کہ عذاب کیوں نہیں آتا، عذاب کیوں نہیں آتا۔ عذاب تو آئے گا، اپنے وقت کے اوپر عذاب آئے گا، اور وہ وقت آ چکا ہے۔ اب ہوا کیا دیکھیے آپ، یہ ہجرت سے کچھ پہلے یہ سورہ نازل ہوا مکہ مکرمہ میں، اس کے کچھ عرصے بعد ہی مسلمانوں نے ہجرت کر کے مکہ چھوڑ دیا۔ اب جب مدینہ گئے، وہاں جانے کے بعد اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کا کام زور و شور سے جاری ہو گیا، اور ابھی 2 سال کا وقت بھی نہیں گزرا تھا کہ اس کے بعد بدر کا واقعہ پیش آیا، اور ایسی شاندار جیت ہوئی مسلمانوں کو۔ وہاں بدر کے بعد سے لے کر پھر مسلمانوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور آگے ہی جاتے رہے، اور کافروں کی آہستہ 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 پوری ہوا اکھڑ گئی۔ وہ ابتدا تھا، بدر ایک ابتدائی مرحلہ تھا، اس کے بعد مسلمانوں کو کامیابیاں ہی کامیابیاں نصیب ہوتی گئیں۔ اس کے بعد بالآخر پھر فتح مکہ ہوا، اور مسلمان فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ پھر واپس مکے میں آئے۔ تو ان چیزوں پر توجہ کرو تو بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ باقی جو ہے وہ آئندہ کے رکوع میں بیان ہوگا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر رسول محمد و آلہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔